اقبال نے کہا تھا نہ ہو جب تک تیرے دل پر نزول کتاب، گرا کشا ہے رازی نے صاحب کشاف۔ فرمایا انسان تو تفسیر رازی کو اٹھا کر پڑھ، تو تفسیر کشاف کا مطالعہ کر، زمانے کی بڑی سے بڑی کتاب پڑھ، تجھ پر تب تک کتاب سمجھ نہیں آئے گی جب تک محمد کا قرآن تجھ پر نزول نہیں کرتا۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب، گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف۔ اے اقبال، آپ کے والد گرامی نے تو کہا تھا آپ کو اقبال قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن تم پر اتر رہا ہے، پھر تم نے قرآن پڑھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قرآن نزول کیسے کرتا ہے انسان کے دل پر۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر اس دل پر قرآن کا نزول کروانا ہے تو سب سے پہلے اس دل کو پاک کر۔ کیوں؟ جو مردہ دل ہوتا ہے وہاں تو باپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، قرآن کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرضے کا ان کا چارہ۔ اقبال، جب انسان کا دل زندہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ جب تو اپنے دل کو زندہ کر لے گا، تیرے سینے کے اندر دہتا ہوا یہ گوشت کا لوتھڑا کہ دل مرتضی بن جائے گا، کہ دل فاروق اعظم بن جائے گا۔ پھر تیرا مقام کیا ہوگا؟ پھر تو دریائے نیل کو ایک رکے کے ساتھ چلا سکتا ہے، درے خیبت کو ایک ہاتھ کی طاقت سے اٹھا سکتا ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، نانے جویں بخشا ہے جسے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یہ اقبال کی سمجھ تھی۔ اب اقبال نے یہ جو سارا اقبال کا کلام ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، ایک انسائیکلوپیڈیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اقبال خود کہتا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ جس نے اقبال کو آل سیالکوٹ کو عطا کیا۔ ہم نے تو قدر نہیں کی، چند لمحات یہاں سے چلے داتا علی زویری کی چوکٹ پر چومے، ان لوگوں نے قدر کی، ان کو قلندر لاہوری بنا دیا۔ وگرنہ قرآن اقبال کا ایک ایک لفظ قرآن ہے۔ اقبال نے کہا گر دلم آئینہ بے جوہر است۔ اے اقبال بارگاہ سید المرسلین میں عرض پیش کرتے ہیں، گر دلم آئینہ بے جوہر است۔ یا رسول اللہ، اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، میرے دل کے آئینے میں اگر چمک ہی نہیں ہے، تو اسے بچا بچا کے نہ رکھ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ، گر دلم آئینہ بے جوہر است، آقا اگر میرے دل کا آئینہ بے جوہر ہے، ور بہر فم غیر قرآن مزمر است۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میرے الفاظ کے اندر قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہے، اگر کوئی اور چیز مضمر ہے، تو پھر آقا میرے ساتھ کیا کیجئے؟ یہ اقبال کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میرے جیسے کروڑوں ہوں تو اقبال کے جوتے کی گرد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، آقا اگر میرے الفاظ کے اندر، میرے حروف کے اندر قرآن کے سوا کوئی اور بات پوشیدہ ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، یا رسول اللہ میرے افکار کی ناموس کے پردے کو پھاڑ دی، این خیاباں راز خارم پاک کن، میرے وجود کے اس کانٹے سے شہرا کو پاک فرما دی۔ اور آگے سب بہت بڑی بات کی اقبال نے، روز معاشر ذلیل و خار کن مرا، ذلیل و خار کن مرا، یا رسول اللہ میدان محشر میں مجھے ذلیل و خار فرمائیے، بے نصیب سے بوسائے پا کن مرا۔ میرے آقا اگر میرے الفاظ کے اندر قرآن کی سوا کوئی اور بات ہے، آقا روز معاشر اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے اقبال کو محروم کر دیجیے۔ یہ تھے وہ قرآن والے